بلا تکلف ٹاک شو میں طاہر گورا ٹیک اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہستی تشریف فرما ہے جو فیض اور برکت کا نام ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں جناب یونس الگوہر صاحب، جو مسیحا فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے سی او اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی جانی پہچانی روحانی ہستی۔ بہت مہربانی آپ ہز ہالینس تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ساتھ مسیساگا کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مسیساگا کے لیے بھی برکت کی بات ہے۔ میں اتنا مذہبی آدمی نہیں، مگر میں یہ جو اصطلاحیں برت رہا ہوں یہ برکت کی اصطلاحیں ہیں، اور برکت ہی یونیورس کا پیغام ہے، اسپرچویلٹی کا پیغام ہے۔ اور یہ جو آپ کا اسپرچویلٹی کا میسج ہے، یہ آپ ہمارے ناظرین سے گفتگو کے آغاز میں شیئر کیجئے، اور پھر ہم بات چیت کو آپ کی برکت سے آگے لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آپ سے ملاقات ہوئی، اور میں آپ کے کام، آپ کی سوچ، آپ کی جو فکر ہے اور آپ کی جو کاوشیں ہیں ان کو سلام کرتا ہوں۔ بڑی محبت، میرے لیے آنر کی بات ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ آپ کی جو کاوشیں ہیں مزید دنیا میں پھیلیں اور رنگ لائیں۔ اسی چیز کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اور میں کیا ہولینس اپنے آپ کو سمجھوں، آپ جیسے لوگ ہیں جو معاشرے کے لیے مقدس ہیں۔ آپ کی کاوشیں، آپ کی جو فکر ہے، یہ اس کی دنیا کو اس طرح ضرورت ہے جس طرح مچھلی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دم توڑ رہی ہے انسانیت۔ آپ جیسے ہستیوں، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے بھرم قائم ہے انسانیت کا، اور میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ، اپنے تمام وسائل کے ساتھ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بڑی محبت، یہ اعزاز کی بات ہے۔ آپ جس محبت سے ہمارے کام کو سراہ رہے ہیں، اس سے آپ کی بڑائی کا اندازہ ہمارے ناظرین کو بخوبی ہو رہا ہے۔ ہمیں سب کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم سب ایک ساتھ چلیں گے، اور یہ جو اسپرچویلٹی کا میسج آپ لے کر چل رہے ہیں، جس محبت سے آپ میرا ذکر کر رہے ہیں، ایک ناچیز کا، ایک بہت ہی ادنا سے شخص کا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسپرچویلٹی کی جو بنیادیں ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو اسپرچویلٹی کا یہ جو عمل ہے سر، جب ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں صوفی، آپ بنیادی طور پر صوفیزم سے دل و جان کے ساتھ جڑی ہوئی ہستی ہیں۔ صوفیزم کو میں جب کبھی دیکھتا ہوں تو جیسے سنت ہوتے ہیں، سادھو ہوتے ہیں، سینٹ جن کو ہم کہتے ہیں، صوفی ہمارے ہاں اصطلاح ہے، تو وہ جو عمل ہے آج کی اس مشکل دنیا میں آپ کو آگے پنپتا ہوا کیسے نظر آ رہا ہے؟ ہر زمانے میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس دنیا کو بنانے سے پہلے جب اللہ نے تمام روحوں کو بنایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا، اور ساری روحیں اللہ کے سامنے موجود تھیں، تو اس وقت اللہ نے کچھ نظارے دکھائے، دنیا کا نظارہ اور اس کی لذات دکھائیں، اور روحوں کو کہا کہ جس کو دنیا پسند ہے وہ لے لے۔ تو ایک ملٹیچیوڈ آف سولز وہ اس کی طرف لپکیں، ایک بڑی تعداد۔ فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ان کی مقدر میں دنیا اور اس کی آشائش لکھ دو، وہ ان کی تقدیر بن گیا۔ پھر اللہ نے جنت کے نظارے دکھائے، مصنوعی نظارے، اور روحوں کو کہا جس کو یہ پسند ہے وہ یہ لے لے۔ بہت ساری روحیں اس کی طرف لپکیں، فرشتوں کو حکم دے دیا یہ ان کی تقدیر میں لکھ دو۔ ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو کبھی دنیا کے لذات کی طرف دیکھتا تھا، کبھی جنت کے لذات کی طرف دیکھتا تھا، اور فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، یہاں جائے یا یہاں جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کی تقدیر کو معلق رکھ دیتے ہیں، دنیا میں جس طرف یہ لگ جائیں گے بس وہی ان کی تقدیر ہو جائے گا۔ اب وہ ساری روحیں کچھ اللہ سے پیار کرنے والی تھیں، کچھ جنت میں جانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ وہاں پر کوئی مذہب نہیں تھا، وہاں پر صرف اللہ تھا۔ بہت ساری مومن روحیں جو وہاں مومن تھیں، زمین پر جب آئیں
تو کوئی ہندو گھرانے میں پیدا ہو گئی تھی اللہ والی، کوئی مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئی، کوئی کرسچن گھرانے میں پیدا ہو گئی، اور کوئی ایسے بھی گھر میں پیدا ہو گئی جہاں کوئی مذہب ہی نہیں تھا۔ پتہ ایسے لوگوں کا تب چلتا ہے جب ہم ملتے ہیں اور ان سے دیکھتے ہیں انسانیت کا درد ہے ان میں۔ کسی کو سنت سمجھنے کے لیے، صوفی سمجھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے ذکر و اذکار کو دیکھیں گے، بلکہ ہم یہ خوبیاں دیکھیں گے جو یہاں نظر آ رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ روحیں اللہ کے پاس تھیں تو ان کی محبت میں تھیں۔ یہاں پر آ کر کیا اللہ کی محبت حاصل ہوگی؟ جو محبت والا ہے وہ وہیں سے محبت والا ہے۔ زمین پہ آ کے کوئی ہندو ہو گیا، کوئی سکھ ہو گیا، کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، یہ تو روحوں کا گیم ہے، جسموں کا نہیں ہے۔ آپ نے بہت عمدہ طریقے سے بات ہمیں سمجھائی، اور مجھے پنجابی میں بلے شاہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، جد گل سمجھ لئی تے رولا کی، اے رام رحیم تے مولا کی۔ رستہ ایک ہی ہے، بالکل، یا شاید رستے مختلف ہیں، منزل ایک ہے۔ منزل ایک ہے، منزل ایک ہے، در حقیقت تو یہ سچ ہے۔ مختلف راستے ہیں، منزل ایک ہی ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ ہز ہولینس، آپ نے بات ہمیں سمجھائی، مگر جو ایک عام 9 to 5 شخص ہے جو اپنے کام کاج میں الجھا ہوا ہے، وہ مذہب کو ہی اپنی زندگی کے اسپرچول معاملات میں ایک فوکل پوائنٹ سمجھتا ہے، مگر جو اسپرچویلٹی ہے، وہ مذہبی جو ہمارے ہوتے ہیں اتار چڑھاؤ، یا ہمارے یہ جو عادتیں ہوتی ہیں یا جو پریکٹسز ہوتی ہیں، کیا اسپرچویلٹی عام شخص تک صرف انہی کے ذریعے پہنچتی ہے، یا اس کے لیے کوئی خاص رستہ ہے؟ آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ اسپرچویلٹی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہر مذہب میں آئی، لیکن اس کو جوڑ دیا مذہبی پریکٹسز سے کہ یہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ روحانیت انسان کو میسر آئے گی۔ اور یہ جو مذہب کے ذریعے اسپرچویلٹی ملتی ہے، یہ بڑا ایک دشوار راستہ ہے، بڑا ہی دشوار راستہ ہے۔ لیکن اگر اسپرچویلٹی کو صرف اسپرچویلٹی کے طور پر دیکھیں تو آج کے دور میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو انسانیت کو سمجھنا چاہتا ہے اور انسانیت کا جو گریٹر ویژن ہے اس کا حصہ بننا چاہتا ہے، مذہب سے زیادہ آسان اس کے لیے اسپرچویلٹی ہوگی، کیونکہ اسپرچویلٹی میں انسان نے اپنی روحوں کو بیدار کرنا ہے۔ اس دنیا میں تو ہمارے جسم کی انگیجمنٹس ہیں، یہ ہماری باڈی ہے، یہ ہمارا جسم ہے، جس کے بیوی ہیں، بچے ہیں، جس نے کام پہ جانا ہے۔ اور اسپرچویلٹی میں اندر جو ہمارے روحیں بس رہی ہیں، خفتہ حالت میں ہیں، سو رہی ہیں، ان کو صرف بیدار کرنا ہے۔ ساری ایکٹیویٹیز پھر روح کی ہے، جسم اپنے بزی رہے دنیا میں، بیوی بچوں میں۔ تو اسپرچویلٹی اس دور کے لیے سب سے موزوں ترین ہے۔ آپ نے بڑی اہم بات فرمائی کہ مذہب کے ذریعے اسپرچویلٹی حاصل کرنے کا جو عمل ہے وہ بہت طویل ہے، بہت طویل، اور وہ پیچیدہ بھی بہت ہے۔ پیچیدہ بھی بہت ہے، مطلب اس میں کوئی ضروری نہیں کہ ایک خاص عرصے بعد آپ کو اسپرچویلٹی مل جائے گی، پیچیدگیاں اتنی ہیں۔ اور پھر کس کس کو ملے گی، کس کس کو ملے گی، اور پھر اس میں نیت پہ دار و مدار ہے، اور آپ کیسے آپ آگے پروسیڈ کرتے ہیں، تو بڑا مشکل عمل ہے۔ مگر اسپرچویلٹی کا جو رستہ آپ نے آسان رستہ بتایا کہ انسانیت سے محبت، اور اسی رستے پہ چلتے رہنے سے فلاح ملتی ہے، تو یہ پیغام کم ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دو قسم کے ولی اللہ گزرے ہیں دنیا میں۔ ایک تو ولی وہ ہیں کہ جو مذہب کے ذریعے آئے، اور اولیاء کا ایک چھوٹا بڑا ہی مختصر طبقہ ایسا ہے کہ جو مذہب کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ کے ذریعے آئے، جیسا کہ بابا بلے شاہ ہیں۔ نہ میں پنج نمازہ نیتی نہ تسبہ کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا بخشایا۔ کیا بات ہے! تو یہ وہ راستہ ہے جو براہ راست بلے کا اللہ سے تعلق ہے، مذہب کے ذریعے نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ آئے نا، انہوں نے شانتی، امن اور ہماگیریت کا، عالمی ہماگیریت کا پیغام دیا، یونیورسلٹی کا پیغام دیا۔ ویسے تو کہنے کو یہ مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہوئے، لیکن ان کی جو ولایت ہے، ان کی جو اللہ سے ریلیشن شپ ہے، وہ کسی مذہب کے بغیر ہے، براہ راست ان کا اللہ سے تعلق ہے۔ اور جو ایسے ولی ہیں ان کا اس طرح کا پیغام ہوتا ہے،
سارے ولیوں کا نہیں ہے. بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. جیسے ایک بہت بڑی مثال حضرت گوہر شاہی صاحب کی ہے. جی ہاں. ان کی تعلیمات کا جو پورے کا پورا سلسلہ ہے وہ سب دا پلا سب دی خیر ہے. تو اس کیفیت میں اگر ہم سر ایک ذرا سینسٹیو بات دیکھیں وہ یہ ہے کہ آپ میں ہم سب دا بھلا سب دی خیر کی بات کرتے ہیں اور سب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں, چاہے کرسچن ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے ہندو ہو, سب ہمارے بہن بھائی ہیں. اس سارے عمل میں جو بدقسمتی سے دنیا اس وقت گزر رہی ہے ایک ٹیررزم کی ایک فضا ہے. میں سمجھتا ہوں ٹیررزم کئی قسموں کی ہے, ماس شوٹرز بھی ہیں, ہر طرح کے ہیں, مگر بدقسمتی سے اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی جو ایک ٹیررزم ہے اس کو آپ کا جو ایک خوبصورت وہ جو ایکسیپٹنس والا میسج ہے سب کے لیے وہ کیسے کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ یہ لوگ جوڑتے ہیں اسلام کے ساتھ ٹیررزم کو, لیکن میرا نقطہ نظر کچھ اس طرح ہے کہ اسلام کے ماننے والا ایک طبقہ ہے کہ جس نے اپنی جو انٹالرنس ہے اور اپنی جو سوچ ہے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر ایک نئی چیز بنا لی ہے. میں اس کو اسلام نہیں کہتا, وہ ان کی سوچ ہے جس کے اوپر لیبل لگا ہے اسلام کا. بذات خود دین اسلام ٹیررزم کو پروموٹ نہیں کرتا ہے. وہ تو پکی بات ہے, وہ تو میں آپ سے متفق ہوں. ہاں, لیکن جو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, ہم تو مسلم بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, ہمیں تو حقیقت معلوم ہے, جو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں دیگر مذاہب کے لوگ, وہ یہی کہیں گے نہیں یہ دس از اسلامک ٹیررزم. اسلامک ٹیررزم جیسی کوئی چیز ہے نہیں. وہ لوگ ہیں جو ایک فکر کو لے کے چلے ہیں انٹالرنس کی, انہوں نے اسلام کے اندر ہی کچھ ایسا ڈال کے فکر ایک نئی سوچ بنا لی ہے, تکفیری سوچ, کہ یہ حضور کے نام کو نہ چومو, حضور کا برتھ ڈے نہ مناؤ, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ سب شرک ہے, یہ سب بدعت ہے, جو میرے جیسا مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے, اس کو جان سے مار دو. یہ ایک سوچ ہے, یہ ایک فکر ہے جس نے امت مسلمہ میں دراڑیں ڈال دی ہیں اور امت کا شیرازہ بکھر گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام, وہ اسلام جو محمد رسول اللہ لے کے آئے تھے نا, وہ اسلام ایسا نہیں تھا, اور نہ محمد رسول اللہ کا کردار ایسا تھا. وہ تو یہودیوں کو بھی بلاتے تھے, وہ تو کرسچنز, انہوں نے تو اپنا, جب مکہ میں پرسیکیوشن مسلمانوں کی ہو رہی تھی جس طرح اب ہماری پرسیکیوشن پاکستان میں ہوتی ہے, احمدیوں کی پرسیکیوشن پاکستان میں ہوتی, اور دیگر لوگوں کی پرسیکیوشن جن کو ایک بڑا جو طبقہ ہے مسلمانوں کا وہ قبول نہیں کرتا ہے. جب مسلمانوں کی پرسیکیوشن چل رہی تھی مکہ میں تو حضور نے پورا وہ ایک گروپ بنا کے نجاشی کے پاس بھیجا جو کہ عیسائی تھا. آج اگر ہم یہ کہیں کہ عیسائیوں سے مدد لے لیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھو عیسائیوں سے مل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا گروپ بنا کے بھیجا کہ وہاں چلے جاؤ, تو انہوں نے محبت کا ہی پیغام دیا, کسی سے نفرت نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت آج ہمارے پاس ہے وہ حضور کی تو نہیں ہو سکتی. انہوں نے تو یہودیوں کے لیے بھی چادر بچھائی ہے, بلا شبہ. انہوں نے تو یہودیوں کے لیے اپنا سینہ کھول کے رکھا, سب کو گلے لگایا. کاش محمد رسول اللہ کا کردار اس دنیا میں دوبارہ زندہ ہو, بلا شبہ. کاش وہ دین کی سمجھ اور فقہ آ جائے جو انہوں نے سکھائی تھی. سر آپ نے بڑی اہم بات کی کہ نبی کریم پیس بی اپون ہم کی جو روایات ہیں, جو ان کا میسج ہے, اگر اس کو ہم ریوائیو کر لیں صحیح طور سے تو شاید یہ کیفیت نہ ہو. مگر بدقسمتی سے صورتحال جو دوسری طرف ہے وہ بلا شبہ اسلامک ٹیررزم تو نہیں کہا جا سکتا, اسلامسٹ کی یہ ٹیررزم بن گئی ہے. یعنی اسلام, مسلمانوں اور اسلامسٹوں میں ایک فرق بن گیا. جی ہاں. مسلمان وہ ہے جو عام شخص ہے, وہی 9 to 5 ایک عام جو ہوتا ہے. اسلامسٹ وہ ہے جو اس کو پولیٹیکلی اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بدقسمتی سے خلافت ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی لانے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں, اس کو اسلامزم کہہ سکتے ہیں. اس کو وہ جو اسلامزم کے نام والی جو ہے نا, اس پہ بدقسمتی سے ہماری میجورٹی آف دا مسلمس کھڑے نہیں ہو رہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. ان کو سمجھانے کے لیے جو آپ کا اسپرچول میسج ہے وہ ہیلپ کر سکتا ہے, تاکہ جو کینسر ہمارے اندر موجود ہے اس کینسر کو صاف تو ہم نے کرنا ہے, اپنی ڈرٹی لانڈری کو صاف ہم نے کرنا ہے. اس کو صاف کرنے کے لیے ہم کیسے کھڑے ہوں, اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا میسج ہو سکتا ہے؟
اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس بہترین ایک پیغام ہے. جیسے مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کون سا فرقہ ٹھیک ہے اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کوئی اپنا من پسند فرقہ بتاؤں گا اور کہوں گا کہ یہ صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ ایسا کوئی سلوشن ہے اسلام میں ہمارے پاس، تو ہاں وہ سلوشن تو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو علماء نے بہت ہی زیادہ اگنور کیا ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے قرآن مجید کو اٹھا لیں اور اس کے برابر میں اس ایک حدیث کو رکھ دیں تو برابر ہوگا، کیونکہ اس کے جو ورڈنگ ہے اور جو پیغام ہے وہ اتنا افضل ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا وسیع ہے کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے. ہمارے ناظرین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، یعنی اے انسانیت، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر اسی میں ہی فساد ہو تو پورا جسم فساد میں مبتلا رہتا ہے. یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے. بہت خوبصورت. اب یہاں حضور نے صرف اپنی امت کو نہیں مخاطب کیا ہے، بنی آدم، آدم کی جتنی بھی اولاد ہے، اور پھر وہ اولاد بعد میں جن جن فرقوں میں مذاہب میں منقسم ہوئی، قطع تعلق، پوری انسانیت سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو ہم کو صحیح کر دے گا. یعنی انسان کے پورے وجود کی طہارت کا، ہدایت کا دار و مدار اس کے ایک آرگن قلب کی درستگی پر ہے. ایک اور حدیث اس سے جڑتی ہوئی اگر آپ اجازت دیں تو میں بیان کروں. جی ہمارے لیے آنر کی بات ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو یہ کرامن کاتبین اس کو کتاب میں لکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بھی لگا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے، کتابوں کو نہیں دیکھتا. اور ایک وقت آتا ہے کہ گناہوں کی کثرت سے وہ جو دل ہے اتنے سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں کہ بالکل سیاہ ہو جاتا. اور جب کسی کا دل سیاہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نصیحت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی. قرآن بتائیں، حدیث بتائیں، نصیحت کریں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس پہ. تو صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ اس کا کوئی راستہ نہیں ہے اس سے باہر نکلنے کا؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ سِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، کہ ہر چیز کو دھونے کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ذریعہ ہے، اور دلوں کو دھونے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ دل کے اندر اترنا چاہیے. اب لوگ اگر زبان سے ذکر کریں گے اور یہ تصور کریں گے کہ اس سے دل پاک ہو جائے گا تو ایسا تو نہیں ہوگا. اگر یہ کپ ہے ہم نے اس کو اندر سے دھونا ہے تو اندر پانی ڈالنا ہوگا، باہر سے اگر دھوتے رہیں گے تو باہر دھل جائے گا، اندر یہ غلیظ ہی رہے گا. یہ وہ مسٹیک ہے جو ہمارے لوگ مسلمان کر رہے ہیں. سارا کا سارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارا زبان سے ہو رہا ہے. یہ زبان، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کر لے دل دی صفائی جی دیدار چاہیدہ. کیا بات. یہ ذکر اللہ ہم نے دل میں اتارنا ہے. جب دل میں اللہ کا نام اترتا جائے گا تو پھر وہ اللہ سے تعلق جڑتا جائے گا، پھر وہ صوفی بنتا جائے گا، نفرتیں ختم ہوتی جائیں گی. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جینوئنلی اللہ سے محبت تو کرتا ہو اور اللہ کے مخلوق سے نفرت کرے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. یہ میں نے بہت تحقیق کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بہت تحقیق میں نے اس پہ کی ہے ہر لحاظ سے، کہ اگر کوئی if somebody genuinely loves God, it is impossible that he will hate his creation. بہت اچھا. جو انسانوں سے پیار نہیں کرتا، جس کو انسانوں پر رحم نہیں آتا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہوگا. بہت خوبصورت فرمایا. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا عاشق ہے تو اس کو دیکھو وہ انسانوں سے کتنا پیار کرتا ہے. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کا دھرم کیا ہے، اس کا دین کیا ہے. سب کے لیے اس کے دل میں درد ہے، سب کو وہ خوش دیکھنا چاہتا ہے، سب کی وہ مدد کرنا چاہتا ہے. یہ وہ اوصاف ہیں انسانیت کے
جو ہمیں ڈسکریٹلی بتا رہے ہیں کہ یہ بلے شاہ جیسی روح ہے, یہ داتا علی حجویری جیسی روح ہے وداؤٹ ٹائٹل. ان کے تو ٹائٹل لگا ہوا ہے نا کہ جی یہ خواجہ صاحب ہیں, یہ داتا صاحب ہیں, یہ بلے شاہ ہیں, اور یہ وہ اولیاء ہیں جو بغیر ٹائٹل کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. بہت آپ نے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں بتایا. جب ہم صوفیزم کی سر بات کرتے ہیں تو صوفیزم ایک سیلف لیسنس کا ایک رویہ ہے, اور جو اسپرچویلٹی کی بات ہے وہ بھی سیلف لیسنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہمارے یہاں خاص طور پر بر صغیر میں جہاں سے ہمارا ہیریٹیج ہے, سیلف لیسنس کی ایک روایت بڑی ہی مضبوط رہی, مگر اب کچھ کم ہوتی جا رہی ہے. باتیں وہی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں, مگر میں اس کو تھوڑا سا اور آپ سے فیض حاصل کرتے ہوئے اپنے ناظرین کے ساتھ وہ فیض آگے بڑھا رہا ہوں کہ وہ جو سیلف لیسنس ہے, مجھے تو کبھی کبھی یہ شک ہوتا تھا کہ کوئی اپنے آپ کو صوفی کہے تو میں مشکوک ہو جاتا تھا کہ یہ صوفی شاید ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو کہنے والا کام نہیں ہے. بالکل, وہ تو عمل کا کام ہے. بے شک, وہ تو آپ کے رویے سے پتہ چل جائے گا, پتہ چلنا چاہیے. تو وہ جو رویے سے پتہ چلنے کی ایک مضبوط روایت تھی ہمارے ہاں. اب میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے مجھے تو بہت کم نظر آ رہی ہے. ایک اسپرچل لیڈر ہونے کے ناطے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور اگر وہ اس کا فقدان ہے تو وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیزم روحانیت ماضی بعید میں ایک حقیقت رہا ہے. وہ جو صوفی تھے, نظام الدین اولیاء جیسے صوفی, خواجہ غریب النواز جیسے صوفی, یہ وہ صوفی تھے کہ جنہوں نے تصوف پر عمل کیا. اور اس کے دو پرنسپل ہیں, ایک تو پریکٹیکل صوفیزم ہے, پریکٹیکل اسپریچویلٹی, اور ایک ہے طاہر القادری موڈ اسپریچویلٹی, بکش اسپریچویلٹی, جس میں آپ نے کتابیں پڑھ لیں, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, لیکن وہ اسپریچویلٹی ہے نہیں. وہ اسپریچویلٹی کی اسٹڈی ہے, وہ اسپریچول نالج کی اسٹڈی ہے. اور ایک ہے پریکٹیکل اسپریچویلٹی. جو پریکٹیکل اسپریچویلٹی ہے اس کے دو پرنسپلز ہیں, ایک تو ہے صفائے قلب اور ایک ہے تزکیہ نفس, نفس کی نفی, اسپریچول ڈینائل آف سیلف, پرگیشن آف دا سیلف آف ایگو. یہ جو ہے لطیفہ نفس کی نفی نور کے ذریعے, سوچ کے ذریعے, مائنڈ کے ذریعے, یہ اس لینتھی پروسیس سے صوفی گزرتا تھا پہلے. جیسے کہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نہاوند کے بادشاہ تھے, تو اللہ نے ان کو توفیق دی کہ یہ صوفیزم کی طرف متوجہ ہوں. تو یہ پہنچ گئے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تیرے نفس میں تو اکڑ بہت ہے, صوفی کے لیے یہ اکڑ صحیح نہیں ہے, پہلے یہ اکڑ ختم کرنی ہے. تو وہ سیلف ڈینائل کے لیے, نفس کشی کے لیے 3 سال اسی علاقے میں انہوں نے بھیک مانگی کاسا لے کے. اور جب ان کا مزاج ٹھکانے آ گیا کہ میں اور وہ جو سامنے فرش پر بیٹھا ہے بھکاری ایک ہی جیسے ہیں, پھر کہا اب صوفیزم کے لیے تیار ہو گیا ہے. بہت خوبصورت. تو یہ اسپریچویلٹی پہلے پریکٹیکل تھی, اب وہ صرف بکش رہ گئی. یہ جو ہمارے صوفی اسکالرز آ گئے نا, جنہوں نے کتابیں پڑھ پڑھ کے, کتابیں لکھ لکھ کے صوفیزم پھیلا دیا, وہ صوفیزم ہے نہیں. اگر تو تکبر میں ہے, نفرتیں کرتا ہے, کسی کو حقیر سمجھتا ہے, تو یہ تیرا پہلا جسچر ہی کہہ رہا ہے کہ اندر سے جو ہے نا بھانڈا خالی ہے. بالکل ٹھیک بات. کیونکہ جو پریکٹیکل صوفی ہے اس کی تعلیم ہی یہی ہے, نفی, یو آر زیرو, یو آر نتھنگ. اس پروسیس سے گزرنے کے بعد جب انسان کا مزاج ٹھکانے آتا ہے اور بندے کو یہ یعنی ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے, میں زیرو ہوں, پھر اللہ اس کو صوفیزم میں داخل کرتا ہے. کیا بات ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا کہ تو کتنا بڑا پاپی ہے, وہی رب کو پہچان پائے گا. میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا, مگر آپ نے اپنی ساری خوبصورت باتوں میں ہمیں یہ اشارے دے دیے کہ یہ جو دلوں کے امراض ہیں, میری مراد وہ جو طبی امراض نہیں, وہ جو خرابیاں ہیں, روحانی امراض, وہ سیلف لیسنس نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. چونکہ ہم پریٹینڈ تو کر رہے ہیں, جی,
ہمارے بہت سارے اس وقت آپ نے کچھ نام بھی لیے اور بہت سارے ایسے نام ہیں جو پریٹینڈ کرتے ہیں مگر ہیں نہیں وہ، جن کی ریسرچ بھی مجھے بعض کا لگتا ہے کہ شاید اپنی نہ ہو، وہ بھی کوئی 10-20 لوگوں کی اکٹھی کی ہوئی ہے. اگر وہ ریسرچ بھی خود سے کر لیتے تو شاید ان کا رویہ یہ نہ ہوتا. غرور اور تکبر. میں ایک بہت معمولی طالب علم ہوں آپ کی موجودگی میں، مجھے تو یوں لگتا ہے کائنات کا پہلا فیصلہ تکبر کی بنیاد پر ہوتا ہے جب شیطان تکبر کرتا ہے اپنے ہی خالق کے سامنے. تو وہ تکبر ہمارے یہ جو کرنے والے لوگ ہیں ان سے تو ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، مگر آپ کا جو میسج ہے وہی ایک آلٹرنیٹ میسج ہے انسانیت کے لیے کہ بھئی آپ ان امراض سے باہر آئیں. تو آپ سر یہ بتائیے کہ یہ جو عمل ہے یا جو اس کا مستقبل ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ کیسے لوگوں کی اکثریت، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ پہلے اس ایک سیلف لیسنس کا رویہ زیادہ ہوتا تھا، کم ہوتا جا رہا ہے اس میکینیکل لائف میں، آگے چلتے چلتے آپ کو کوئی مستقبل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ سے ریوائول ہو سکے؟ اور ہم خاص طور پر جو مسلمان ہیں، صوفیزم تو اگرچہ تمام مذاہب میں ہے، مگر جو ہم مسلمان ہیں جو سب سے زیادہ سفرر ہیں ود ان بھی اور آؤٹ سائڈر بھی، وہ اس افرید سے باہر آ سکے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے، خاص طور پر جو اس وقت کی جو نسل ہے جو ہمارے سامنے اب آ رہی ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ ان کے اندر جو ہے وہ ٹالرنس کا ایلیمنٹ ہے. بہت اچھی بات کہی. اور یہ جو ہے سب کو جو ہے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ریلیٹیولی کلر بلائنڈ بھی ہیں. ہاں، تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے ان کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے اور وہ ان کی سوچ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اس کے باوجود بھی ان کو آسرا دیا ہوا ہے کہ ہم تمہیں صوفی بنا دیں گے، ہم تمہیں ایسا کر دیں گے. تو پھر وہ جو اصل صوفیزم کی بات ہوتی ہے تو جب وہ آواز جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ صوفی نہیں ہو سکتا، دیکھو یہ تو ہندوؤں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بھجن پڑھ رہا تھا، یہ دیکھو یہ تو عیسائی کے ساتھ کرسمس میں کھڑا ہوا ہے. وہ پھر اصل جو صوفیزم کا پیغام ہے اس سے وہ دور کرتے تھے. یہاں پر یہ ڈنڈے مارتے ہیں اور اپنے منصب سے جو ہے ہٹ جاتے ہیں اور بددیانتی سے یہ پیش آتے ہیں، صوفیزم کو بدنام کرتے ہیں. لیکن یہ آواز جو صوفیزم کی ہے، آپ جیسی ہستیاں جب اس کی سپورٹ کریں گی اور یہ لوگوں تک پہنچے گا، اور جب لوگ پریکٹیکل صوفیزم کو اڈاپٹ کریں گے تو پھر ان کو چھوڑ دیں گے. میں بہت ساری باتیں آپ سے اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، مگر جب آپ فرماتے ہیں تو ہمیں خود بخود جواب مل رہے ہوتے ہیں. آپ نے بات کی کہ یہ جو انٹرفیئر ڈائلاگ کا یہ ہم جو ایک سلسلہ چلاتے ہیں، اس سے زیادہ جب ہم انٹریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ کریں، مندر میں جا کے احترام کے ساتھ بیٹھیں، گردوارے میں محبت سے پیش آئیں، اسی طرح مساجد میں ان کو انوائٹ کریں، اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کرتے. جیسے ہمارے بہت سارے فرقے جو بدقسمتی سے بن گئے ہیں، ان کا رویہ یہ ہے کہ جی نان مسلم آ نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسی اعلیٰ ہستی تھے، وہ تو اپنے وقت کے ماڈرن ترین انسان تھے اور اکاموڈیٹو تھے سب کے لیے. بالکل. ہم ان سے کوئی 1500 سال بعد بیک ورڈنیس کا ایک گیئر لگا بیٹھے ہیں. جی. وہ 1500 سال پہلے ہمیں آگے لے کر گئے تھے. ہم ان کی تعلیمات کو نہ سمجھتے ہوئے 1500 سال بعد پیچھے لے کے جا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بدقسمتی سے. تو یہ جو سر یہ جو کیفیت ہے، یہ جو آپ کا مسیح فاؤنڈیشن انٹرنیشنل ہے، وہ ورلڈ وائڈ کیسے اس کو جو ایک ہیومن یونٹی ہے، ارسپیکٹو آف اسلام، ہندوازم، کرسچینٹی، جوداازم، ان کو کیسے ایک دوسرے کے قریب کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور مزید کر سکتا ہو؟ جیسا کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ فرما رہے تھے، ایک لفظ جو آپ نے استعمال کیا، ایکسیپٹنس. وہ ایکسیپٹنس کا جو فارمولا ہے، وہ پرنسپل جو ہے وہ چیز ہے، وہ ایکسیپٹنس کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ ایکسیپٹنس تب آئے گی کہ جب ہمارے دلوں میں جگہ ہوگی، ہمارے ذہن بھی صاف ہو چکے ہوں گے. اس کے لیے جو ہے یہ صوفیزم کے یہ جو دو پرنسپل ہیں، کلینلینس آف دا ہارٹ اور یہ کلینلینس آف دا سیلف ڈینائل، یہ دو پرنسپل بڑے ضروری ہیں. ہم انہی کو لے کے چل رہے ہیں اور ان کے ذریعے تمام مذاہب کے لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس آ رہی ہے آہستہ آہستہ. کیونکہ یہ جو چیز ہے نا، جس طرح آپ نے تکبر کی بات ابھی کی، تو تکبر کے لیے تو ایک حدیث بھی ہے
کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کے قابل نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات. تو اللہ کے قابل کیسے ہوگا وہ بندہ؟ لیکن یہ تکبر ایک عالم کے دل میں کیسے آ سکتا ہے؟ ایک مومن کے دل میں تکبر کیسے آ سکتا ہے؟ اور اگر ہے تو پھر وہ عالم نہیں ہے, پھر تو خرابی ہے کہیں پہ, پھر تو خرابی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے سامنے کہا کہ اتقوا عالم الجاہل, کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو. اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو کہ واقعی اٹس ہارڈ ٹو کمپریہینڈ, کہ یا تو جاہل ہوگا یا پھر عالم ہوگا. اندھیرا اور روشنی ایک جگہ تو نہیں ہو سکتے. بہت اچھی بات. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا عالم الجاہل, کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو. تو صحابہ کرام جو تھے وہ بڑے حیرت زدہ ہوئے اور انہوں نے کہا قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یا رسول اللہ عالم بھی اور جاہل بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عالم اللسان و جاہل القلب, بہت اچھی. کہ جس کی زبان پر ہو سارا علم اور جس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو. آج کے دور میں ایسے ہی عالم اور ایسے ہی صوفی ہیں جن کی زبانوں پر علم ہے لیکن جن کے دل سیاہ ہیں. اس دل کے اندر سیاہی تبھی دور ہوگی جب اللہ کا نور جائے گا. اور میں اسلام کی تشریح کے لیے آپ کی اجازت اگر ہو تو میں ایک آیت بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ آیت ہے خاص طور پر جو نوجوان نسل میرے سامنے بیٹھی ہوتی ہے انگلینڈ میں, اور میں ان کو ڈی ریڈیکلائزیشن کی بات کرتا ہوں کہ یہ جو ریڈیکل تھاٹس اسلام کے تمہارے ذہن میں آ گئے ہیں یہ ختم کرنا ہوں گے, کیونکہ یہ رانگ انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ہے. اسلام کا جو صحیح رخ ہے وہ نہیں دکھایا گیا آپ کو. اسلام کیسے آپ کے اندر آئے گا یہ نہیں بتایا گیا. یہ لوگوں کی اپینین ہے جس کو آپ نے اسلام کا نام دیا ہوا ہے. اسلام کیا ہے یہ قرآن مجید سے پتہ چلے گا, اور اس کے لیے میں یہ آیت پیش کرتا ہوں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, کہ اگر اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, کہ اگر اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو شرح صدر کر لو. بہت خوبصورت. شرح صدر کر لو. اگر یہ شرح صدر ہو گئی فہو علی نور من ربی, تو جن جن کی شرح صدر ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نور ملتا رہے گا. ماشاءاللہ. اور فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ, اور وہ لوگ جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے, کہ جن کے دلوں میں اللہ کا نام ہی شامل نہیں ہوتا, ان کے لیے اللہ نے فرمایا فاولئک ضلال مبین, یہ ہے گمراہی کا راستہ. اب اللہ کا نام دل میں نہ جائے, کسی انسان کی تکلیف آپ کے دل پہ اثر نہ کرے, یہ گمراہی ہے. ہمارے لوگوں نے کیا اسلام بتایا ہے؟ داڑھی رکھ لو, پگڑ باندھ لو, مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ, اور اگر کوئی کلب میں ناچ رہا ہے یا کسی نے شراب پی لی ہے اس کو گمراہی کہتے. یہ گمراہی نہیں ہے, یہ گناہ ہے. بالکل ٹھیک بات. گمراہی وہ ہے جو دل میں نرمی نہیں ہے. یہ تو قرآن کا فلسفہ ہے. بہت اچھے. دلوں کو صفائے قلب ہونا ہے, دلوں میں نور داخل کرنا ہے, نفس کو اس کو پاک کرنا ہے. قرآن مجید نے کامیابی کا راستہ جو بتایا وہ یہ ہے قد افلح من تزکا, کہ کامیابی اس کو ملے گی جس نے اپنی نفی کر لی. جو آپ بات لے کے چلے تھے نا کہ یہ جو سیلف لیسنس ہے یہ صوفیوں میں نظر کیوں نہیں آ رہی, وہ اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ وہ قرآن پر ہی عمل پیرا نہیں ہے. خاص طور پر جو آج کے سیلف کلیمڈ صوفی جو ہیں, ہاں وہ ان میں تو نظر بالکل, وہ تو تکبر ہے بھرا ہوا ہے, گھمنڈ بھرا ہوا ہے. کیونکہ صوفیزم کا کلیم تو کیا ہی نہیں جا سکتا کہ میں صوفی ہوں, وہ تو خود بخود ہی نظر آتا ہے. بالکل. بہت آپ نے اہم بات کی, اور سر آپ فرما رہے ہیں ڈیوائن انرجی کی بات فرما رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات ہماری سیلف لیسنس کی, اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات ہماری اپنی اسپرچول انرجی کی. بہت ہی ذاتی سی بات کہ آپ کے حوالے سے, اور یا جو آپ جیسے بہت ہی اس سمندر میں اترے ہوئے تیراک ان کے حوالے سے, وہ ڈیوائن انرجی سے کینسر کا ٹریٹمنٹ یا جو ایڈس جیسے امراض کا ٹریٹمنٹ, تو یہ کیسے ممکن ہے عملی طور پر؟ ہر چیز تو اللہ کے نور سے بنی ہے.
لا موجود الا ہو، اللہ کے علاوہ تو کچھ تھا ہی نہیں، تو پھر جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے یہ اللہ کے نور سے ہی بنی ہے. بالکل، یہ سائنس بھی ہے، یہ سائنس بھی ہے. اسپرچویلٹی بھی ہے. ایک وقت ایسا تھا لقمان علیہ السلام کے آنے سے پہلے کہ اب تو ہاسپٹلز ہیں، سرجری ہے، ٹیبلٹس بن جاتی ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں آپ تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ اس دور میں یہی ہوتا تھا کہ جو کوئی بیماری ہو گئی تو یہ انبیاء اور ان کے جو آگے ان کے تربیت یافتہ لوگ ہوتے تھے وہ دم کرتے، اور دم کے ذریعے اللہ کا نور نکلتا، اس آرگن میں جاتا اور وہ شفا یاب ہو جاتے. آج کل کے جو پیر فقیر جو پھونک مار رہے ہیں اس میں اثر اس لیے نہیں ہے کہ پھونک کے اندر نور نہیں ہے، اندر شیطان ہے، اوپر سے صوفی ہے، اس لیے وہ دم کر کر کے گلا خشک ہو گیا، لیکن وہ آرام نہیں ہوتا ہے. وہ آرام صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ پھونک مارنے سے پہلے ضروری ہے کہ جہاں سے پھونک آ رہی ہے وہ سینہ روشن ہو، اس میں نور ہو. تو یہ سلسلہ جو ہے دم کے ذریعے علاج کا چلتا رہا. اچھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ ان کا پیٹ خراب ہو گیا، تو جب دوبارہ وہ کوہ طور پر گئے تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ میرے پیٹ میں بڑا درد ہے، کیا کروں؟ تو اللہ نے ان کو کہا کہ سونف گرم کر کے اس کا پانی پی لو. تو انہوں نے سونف کو گرم کیا اور پانی پی لیا اور افاقہ ہوا. کچھ عرصہ گزر گیا، پھر ان کو کوئی تکلیف محسوس ہوئی تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یہ اس کے لیے کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے لقمان کو بھیج دیا ہے، اب اس سے جا کے مشورہ کرو. یہ ٹرانزیشن پیریڈ تھا. اس سے پہلے روحانی طور پر علاج کیا جاتا تھا، پھر جب حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت دے کے بھیجا تو حضرت لقمان نے اپنی اس ڈسکرننگ اسپریچول اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے وہی نور جڑی بوٹیوں میں تلاش کیا کہ یا رحمان کا نور کون سی جڑی بوٹی میں ہے، یا رحیم کا نور کہاں ہے، یا قدوسوں کا نور کہاں ہے، یا مجید یا شکور کا نور کہاں ہے. انہوں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے وہ نور پھر ان جڑی بوٹیوں میں تلاش کیا، اور جب مل گیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ بیماری ہو تو یہ جڑی بوٹی کھا لو، یہ ہو تو یہ کھا لو، یہ ہو تو یہ کھا لو. اب یہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھا جہاں پر شاید اللہ کو یہ محسوس ہوا کہ اب سارے تو پیغمبر نہیں ہوں گے نا، جگہ جگہ دنیا کا ایکسپینشن ہوگا، اولاد آدم بڑھے گی، تو اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہر محلے میں ہم نبی بھیج دیں وہ دم کر کے لوگوں کو ٹھیک کرے. تو اس ٹرانزیشن پیریڈ میں اللہ نے وہ دم درود سے اس کو جڑی بوٹیوں کی طرف جو ہے منتقل کر دیا. وہ بھی تو اس کی ہے. ہاں وہی نور، وہی ہے نا، وہی بالکل نور وہی آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو اب وہ میڈیکل سائنس نے پھر ڈسکور کیا کہ بھئی اس سے ٹھیک ہوگا، اس سے ٹھیک ہوگا، اور وہ ایکسپینشن ہوتا گیا. لیکن اس کے پیرلل کچھ ایسی ہستیاں اگر آ گئیں کہ جن کا سینہ منور تھا تو انہوں نے بھی جب دم درود کیا تو پھر اس کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑی. بالکل ٹھیک. وہ نور کی بات ہے، وہ جڑی بوٹیوں سے ملے یا کسی بزرگ کی نگاہوں سے مل جائے. جڑی بوٹیوں سے بھی نور سے علاج ہوگا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا شفا اللہ دینے والا ہے، تو یہ جو جڑی بوٹی آپ کھا رہے ہیں اس میں اللہ کا ہی نور ہے، وہی شفا دینا ہے. بہت خوب. ہز ہولینس آپ سے تو جتنی باتیں کی جائیں کم ہیں، مگر ہمیں آپ کے وقت کا احساس ہے. ہمیں اپنے وقت کی، بلکہ ہمارا جو وقت ہے وہ تو میننگ فل ہو رہا ہے. نہیں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے سر. وہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. ہماری وقت کی قیمت تب تک ہے جب تک آپ جیسی ہستیوں کی بات چیت اس میں ہے. میں اس طرح کا مذہبی آدمی نہیں ہوں، مگر آپ سے جو آج بات چیت ہو رہی ہے اور جو آپ کو ہم نے پڑھنے کا اور سننے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہی وہ رستہ ہے. چونکہ رستہ ایک ہی ہے، چاہے کوئی مذہبی ہو چاہے غیر مذہبی ہو، رستہ ایک ہی ہے، سب دا بھلا سب دی خیر. بے شک. اور آپ کا اور آپ کی آرگنائزیشن کا اور آپ کے پیروکاروں کا اور آپ کے چاہنے والوں کا پیغام ایک ہی ہے. بے شک. وہ پیغام ہے سب کا بھلا سب کی خیر. خیر. اب آپ کینیڈا میں بھی اس سلسلے کو مزید بڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا پہلے سے یہاں موجود ہے، ایک نیٹ ورک موجود ہے. اب اس کو بڑھا رہے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو کینیڈا اور امریکہ کے حوالے سے خاص طور پہ بتائیے کہ یہ نیٹ ورک کیسے ماشاءاللہ کے بڑھے گا تاکہ لوگ فیض حاصل کریں. سب سے بڑا فیض تو پرخلوص بات سننے سے حاصل ہوتا ہے.
جو آپ کی سن رہے ہیں؟ اب تو دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ کسی چیز کے حصول کے لیے بھی ہمیں کوئی جسمانی سفر نہیں کرنا ہے. انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے, یوٹیوب چینلز ہیں, وہاں پر گفتگو بھی ہوتی ہے, اور یہ پھر ایک طریقہ ہے. اس کے لیے آپ کو کسی خانقاہ میں جانے کی ضرورت نہیں, کسی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا جو بھی دھرم ہے, دین ہے, فرقہ ہے, وہ اپنے گھر بیٹھ کے بھی یوٹیوب کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے اس فلسفی سے جڑ سکتا ہے. اور حضرت نے یہاں پر مجھے عزت بخشی اور بلایا, اور میں ان کی فکر, ان کی سوچ سے بہت متاثر ہوں, اور ایسا ہی سمجھتا ہوں جیسا کہ ایک ہی فکر ہے جو مختلف اذہان میں اللہ نے ڈال دی ہے. بڑی محبت. آخر میں کوئی خاص پیغام جو آپ ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ ہمیں خاص طور پر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں, مسلمان مائیں بہنیں ہیں, ان کو اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ جس طرح ہم نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے اوپر ذمہ داری کو محسوس کیا ہے کہ میں نے خود کام کرنا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے, یہ نہیں کہتے ہم کہ چل جی تو جاب پہ چلا جا, ایسا نہیں بولتے نا. اسی طرح اب ہم نے, مسلمانوں نے, دین کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لینی ہے. مولویوں کے ہاتھوں سے لے کے اپنے ہاتھوں میں دین کی ذمہ داری لینی ہے کہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے, مجھے اپنے رب سے تعلق بنانا ہے, مجھے دین کو سمجھنا ہے. میں سمجھوں گا, میں قرآن خود پڑھوں گا, میں خود سمجھوں گا, اور جو حق ہوگا میں اس پر عمل پیرا ہوں گا. مجھے مولویوں کی انٹرپریٹیشن نہیں چاہیے جس کے اندر ان کے فرقے بھی لگے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں, اگر آپ خود قرآن کو اسٹڈی کریں گے تو قرآن کبھی بھی نہیں کہے گا شیعہ بن جاؤ, سنی بن جاؤ, بریلوی بن جاؤ, وہابی بن جاؤ. قرآن آپ کو مسلمان بنائے گا. پھر آپ کی نظر میں احمدی بھی ہوں گے, پھر آپ کی نظر میں سنی بھی ہوں گے, سب ہوں گے, کسی سے نفرت نہیں ہوگی. بہت شکریہ ہز ہالینس آپ کی خوبصورت باتوں کا, اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو پیغام آپ نے آج ہمارے ساتھ شیئر کیا, یہ ناظرین اس کو بھرپور انداز کے ساتھ آگے پھیلائیں گے. ہم بہت ممنون ہیں آپ کی تشریف آوری پر. ناظرین, آپ نے ہز ہالینس یونس الگوہر صاحب کی بہت ہی حکمت بری باتیں سنی, اور ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کو گاہے بگاہے اسکائپ کے ذریعے بھی, اور ان کے جو ساتھی ہیں, ان کی جو آرگنائزیشن ہے, ان کے جو دوست ہیں, ان کے ذریعے بھی یہ باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں, کیونکہ ہم ایک بہت پیچیدہ وقت میں جی رہے ہیں. خاص طور پر مسلمان جو اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی تقسیم کر بیٹھے ہیں, اور ان کا جڑنے کا اب ایک ہی رستہ ہے کہ صوفیزم کے رستے پر آئیں. اور جب وہ صوفیزم کے رستے پہ آئیں گے تو ہز ہالینس کا جو میسج ہے وہی میسج بنیادی فوکل پوائنٹ ہے, اور اسی میسج پہ چلتے ہوئے ہم آگے دنیا کے تمام افراد سے, جس کو قرآن شریف نے رب العالمین کی بات کی, تو تمام عالمین کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں. آج کی ہماری گفتگو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Number 1 Multicultural Channel. This is TAG TV.